مستقر ہے، مقام ہے، روح کا یہ مقام ہے. جب روح جس سے سارا جسم چلتا ہے وہ مقام ہی آپ نے باہر نکال کے رکھ دیا، بدن پھر بھی زندہ ہے. جب تک جان اس جہان میں تھی یہ کائنات کا نظام چل رہا تھا. جب وہ جان اس جہان سے بھی نکال لی گئی وقتی طور پر سارے نظام کائنات کا جو سلسلہ تھا اللہ نے وہیں پر روک دیا. اور کسی شاعر نے کیا خوب اس کو ایک شعر کی صورت میں جو ہے پرویا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد. وہاں پر انبیاء آئے، روحوں سمیت آئے، اجسام سمیت آئے، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا تو ہوتا ہے جو بہت پیارا ہوتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا اللہ نے مسجد اقصی کو سامنے رکھ دیا. ولی اللہ، اللہ کا ولی ایسے پاؤں رکھتا ہے تو اللہ کی یہ زمین ختم ہو جاتی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. صدق اللہ مولانا العظیم. حمد و صلات کے بعد عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے یہ ماہ رجب المرجب ہے اور رمضان کا پیش خیمہ ہے. اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہے اور پھر رمضان کا یعنی نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام مہینوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سارا سال 12 مہینے جو اللہ نے جب سے زمین و آسمان بنائے ہیں اور تب سے ہی یہ 12 مہینے اللہ نے تخلیق فرمائے ہیں تو سارے مہینوں کا ہمیں معمول اپنا جو ہے وہ عبادت والا بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو کام کریں جائز وہ عبادت کی نیت سے کریں. ہم دکان کھولیں، ہم دکان بند کریں، ہم آنکھ کھولیں صبح یا آنکھ بند کریں، ہم خوشی یا غمی جن بھی حالات سے گزریں سب میں ہماری نیت سنت کی ہونی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اس بارے میں کیا ہے. اگر ہم اس سنت کے مطابق اپنا وہ عمل سر انجام دینے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا. تو اگر ایسا نہ ہوا تو پھر خسارہ ہے، پھر گھاٹا ہے. تو عزیزان محترم، ماہ رجب المرجب اس کی خاص ایک بات کیا ہے، اسے توبہ کا مہینہ بھی کہا گیا ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کی شعبان کی جو آنے والا ہے. سرکار بڑے روزے رکھا کرتے تھے. رجب کے مہینے کو بھی توبہ کا مہینہ کہا گیا اور روزے اس میں بھی رکھے جاتے ہیں. آپ حرمین طیبین میں جائیں تو آپ کو وہاں سفرے جس طرح رمضان میں لگتے ہیں دسترخوان، اس طرح آپ کو ان مہینوں میں بھی بلکہ سارا سال وہاں سفرے لگتے ہیں. پیر کا روزہ رکھا جاتا ہے جو سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھا جاتا ہے. جزاک اللہ. تو روزوں کا معمول نفلی روزے اور عبادات ہوں اور تسبیحات، آپ کے وظائف وغیرہ پڑھنے کی عادت بنائیں تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط رہے. یہ راتیں جو بڑی راتیں ان کو کہا جاتا ہے، اس میں جو اجتماع کیا جاتا ہے، جمع ہوا جاتا ہے، مسلمان مل کر جمع ہوتے ہیں. یہ گناہوں کے لیے بھی تو دیکھیں نا لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ابھی یہ دیکھیں ہمارے ملک میں اب ووٹنگ ہونے والی ہے کل. اللہ خیر خیریت سے کل کا دن گزارے اور اس کے نتیجے میں نیک اور عادل ہمیں حکمران عطا فرمائے جو اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظام قرآن کا نفاذ کرے. تو اب اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ مل کر لوگ کتنی گیدرنگ کرتے رہیں کہ نہیں، لاکھوں کروڑوں ہزاروں لگا کے. تو اگر دین کے نام پہ جمع ہو جائیں اللہ کے گھر کے اندر، باہر تو گالیاں بھی سننے کو مل جاتی ہیں، بے پردگیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہاں تو نہ کوئی گالی، نہ کوئی چگلی، نہ کوئی غیبت، نہ کوئی بہتان تراشی. یہاں تو قرآن ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا اور ثنا خوانی ہوگی، درود و سلام ہوگا اور جناب دعا ہوگی، توبہ استغفار ہوگی. یہی کچھ ہوتا ہے نا یہاں پر. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے ہمیں مصیبت ڈال دے، کوئی پسوڑی ڈال دے. جی
کہاں لکھا ہے اور کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے کہ یہ محفل کرنا جائز ہے؟ صحابہ نے کہا یہ بات تو اسے کرنی تب زیب دیتی ہے کہ جب وہ سارے کام وہی کرتا ہو جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور صحابہ نے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ سارے کام وہ والے نہیں کر رہا، جائز کام بھی، تو پھر اسے اس پر اعتراض کرنے کی آپ کو اسے اجازت نہیں دینی چاہیے۔ اسے کہنا اپنا منہ بند کر، کیا کہنا ہے؟ اپنا منہ بند کر، اگر میں گناہ کا کام کر رہا ہوں تو بتا، ورنہ پھر خبردار ہو جا۔ اللہ نے مناع للخیر، گستاخ رسول کی نشانی بیان کی ہے، جو خیر کے کاموں سے روکتا ہے۔ تو تو اگر مجھے خیر کے کام سے روک رہے تو پھر محتاط رہ کہ دیکھ تیری طرف یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، یہ پھر تیری طرف اس کا رخ ہو جائے گا۔ تو یہ کہیں گے تو انشاءاللہ اس کی قسمت میں ہدایت ہوئی تو وہ رک جائے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ خاص مہینہ جو ہے اللہ کریم کے ایک خاص انعام جو کہ اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا معراج کی صورت میں، یہ اس سے منسوب ہے۔ 27 رجب المرجب جو صبح 27 ہے، آج شب 27 ہے، تو اس اعتبار سے یہ مشہور و معروف ہے۔ معراج شریف کی تاریخوں کے بارے میں بھی جب آپ، علم بہت وسیع ہے، جب آپ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری تاریخیں، بہت سارے مہینے کہ رمضان میں معراج ہوئی یا اور کسی مہینے میں بھی، ایسی بھی روایات ہیں، لیکن علماء کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہی بتایا جائے کہ جس پر اتفاق ہے، آپ کو ان باریکیوں میں یا پیچیدگیوں میں نہ ڈالا جائے۔ 27 شب جو ہے رجب المرجب کی، اس کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی جو کہ علی کل شیء قدیر ہے، قادر مطلق ہے، اللہ رب العالمین مطلق العنان ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس نے اپنی قدرت کا کمال اظہار اس شب میں فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اس شب معراج کو اہل سنت و جماعت بڑی خوشی سے اور بڑی کشادہ دلی سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اللہ کے گھر کے اندر، کہ اس عنوان سے محفل منعقد ہوتی ہے۔ کہیں پر سفر معراج کا بیان ہوتا ہے، کہیں پر اس کے اندر جو واقعات ہیں اس کا بیان ہوتا ہے، کوئی عالم کسی پہلو کو ڈسکس کرتے ہیں، کوئی عالم کسی پہلو کو ڈسکس کرتے ہیں، تو سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان اللہ نے بیان فرمائی ہے اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں اسے داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس واقعہ معراج کے اندر بہت سارے عقائد ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین جو کہ قادر مطلق ہے، اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تمام معجزات عطا کیے جو کہ آپ سے پہلے انبیاء کم و بیش 1 لاکھ جو 24,000 انبیاء کا ہم ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے تعداد میں بھی گنتی مختلف ہے، اس لیے کم و بیش کا لفظ ساتھ بولا جاتا ہے۔ تو کم ہوں یا زیادہ ہوں، ہمارا ہر نبی پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بلند آواز سے کہا کریں، ہمارا ہر نبی پر الحمدللہ ایمان ہے۔ تو اللہ نے جو جو معجزے دیگر نبیوں کو عطا فرمائے وہ سارے کے سارے بھی اپنے نبی کو عطا فرمائے، بلکہ ان سے بڑھ کر ان گنت و لا تعداد معجزات اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رہے۔ اللہ کریم نے اس 4تھے آسمان کو بھی کراس کرا کے، 7ویں آسمان کو بھی کراس کرا کے، سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کرا کے، عرش اولا کو بھی کراس کرا کے لا مکان تک اپنے محبوب کو بلا دیا۔ اور اللہ رب العالمین کے اس قدرت کے اظہار پر بھی لوگوں کو مسئلہ ہے تو وہ پھکی استعمال کریں۔ ان کو پیٹ کا درد ہے، ہاضمے میں خرابی ہے، تو بہت ساری دوائیاں وجود میں آئی ہیں، تو وہ اس کے مطابق اپنا علاج کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعویٰ کیا ہی نہیں ہے، اور سنی بھی صرف یہ دعویٰ نہیں کر رہے، یہ دعویٰ تو رب کائنات کر رہا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب گئے، ہم نہیں کہہ رہے کہ حضور گئے، اللہ فرماتا ہے میں لے گیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ او اعتراض کرنے والوں، او تنقیدیں کرنے والوں، اور میرے نبی کی قیامت تک جو منکروں تم آؤ گے شانوں کو کم کرنے کا
جو فریضہ ہے وہ ادا کرنے والوں ہوش سے بات کرنا، یہ دعویٰ میرے نبی کا نہیں ہے، یہ دعویٰ میرا ہے، اس رب کا ہے جو ہر جھوٹ سے پاک ہے، وہ کذب سے پاک ہے، وہ عجز سے کہ میں نہیں کر سکتا، یہ اس چیز سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے، وہ ہر طرح کے گپ سے، ہر طرح کی فضول بات سے، لغو بات سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ کلام کیسے شروع فرما رہا ہے سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یعنی اعتراض کرنے والا جب دیکھے نا کہ بھئی یہ بات کر کون رہا ہے، وہ ذات کر رہی ہے جو کہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اور جس نے اتنی عجیب الخلقت کائنات بنا دی ہے، اس کے لیے اپنے محبوب کو بلانا، لانا، لے جانا، اور رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر یہ کوئی ناممکن ہے کوئی، لہذا الرٹ رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، جس نے سیر کرائی، جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، لیلم، رات کے کچھ حصے میں، رات کے اس سفر پر پوری رات نہیں لگی۔ اللہ فرماتا ہے لیلن، اب لیلن پر تنوین جو ہے یہ کچھ کا ترجمہ دے رہی ہے، اور یہ جو علم معانی پڑھنے والے ہیں، علم بیان بدی پڑھنے والے ہیں، بلاغت اور فصاحت جنہوں نے پڑھا ہے، تو یہ وہ لوگ صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی تنوین کثرت کا فائدہ دیتی ہے، کبھی تنوین عظمت کا فائدہ دیتی ہے، کبھی تنوین قلت کا فائدہ دیتی ہے، کبھی تنوین عام ہونے کا فائدہ، یعنی مختلف۔ یہ تنوین ہم تو دیکھتے ہیں دو زبر، دو زیریں، دو پیشیں ہیں خالی، نہیں، اس کے اندر بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، یہ مختلف معانی پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو اس پر جو تنوین ہے، اس سے یہ ترجمہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین لے گیا اپنے بندہ خاص کو رات کے کچھ حصے میں، اس نے جو سیر کرائی ہے اس میں وقت کتنا لگا ہے؟ تھوڑا سا وقت لگا ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی، سبحان اللہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ کاہے کے لیے لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہماری جو قدرت کی نشانیاں ہیں ہم اسے ان نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ صدیوں کا سفر جو ہے، سالہ سال کا سفر اللہ نے کروا لیا، اور اس میں کتنی نشانیاں دکھائیں؟ ساری فرمایا نہیں، من آیاتنا، یہاں من ہے، حرف من، یہ من بھی کئی معنی کے لیے آتا ہے۔ اب میں گرامر نہیں پڑھا رہا، صرف میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ خالی ترجمہ پڑھ کے جن کے دماغ گھوم گئے ہیں نا، جو بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ باتیں ان کے تو اوپر سے گزرنے والی ہیں کہ بھائی من کاہے کے لیے؟ من تبعیضیہ ہے۔ حضرت صاحب بتاؤ تبعیضیہ کیا ہوتا ہے، تبعیض کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کیا بتائیں، یہ تو فضول ہی ہے، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے کہ ان سے یہ سوال کر لیا جائے جس کے پاس سے بھی وہ نہیں گزرے۔ تو بہرحال اللہ نے ساری نشانیاں نہیں دکھائیں، کچھ نشانیاں ان میں سے دکھانے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس لیے میں لے گیا کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے محبوب کو، اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ میں معراج کا ذکر ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کے سفر کے اندر کتنے عقیدے ہمارے الحمدللہ وہ ثابت ہوتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ کی آواز جو اللہ کی تسبیح کے سلسلے میں ہو تو وہ بلند آواز سے ہونی چاہیے، آپ کا موجود ہونا یہ واضح ہو اور باہر تک آوازیں جائیں۔ سرکار کا نور ہونا، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، کیونکہ بشر تو 50 ڈگری پہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے، اینے مر گئے، او لو لگ گئی، او ہیٹ سٹروک ہو گیا، اور گرمی بڑھ گئی، ٹیمپریچر بہت ہو گیا۔ اور وہ سورج جو ملینز یعنی کہ بہت لاکھوں کی تعداد میں اس کا جو ٹیمپریچر ہے، وہاں تو تصور ہی نہیں ہے
تو لوگ تو پگھل جائیں، سیٹلائٹ بھی پگھل جائیں، چیزیں پگھل جائیں، وہاں تو تصور ہی نہیں ہے کتنا وہ انرجی سے بھرا ہوا ہے، اور اس کا اس کائنات کے گرد اس کی جو ہے وہ آگ کا ایک کرہ ہے، کرہ ایک جو ہے دائرہ ہے۔ بشر تو اس سے پار جانا تو کیا، عام بشر اس کے تو قریب بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں سے تھوڑا بلند ہو جائے، جہاں تک ہماری چیزیں چلی جاتی ہیں جو سائنسدان بھیج رہے ہیں، کئی تو راہ بھول جاتی ہیں اور ملتا ہی نہیں، وہ کدھر گئے، فنا ہو گئے، کیسے سمندروں میں گئے، وہیں سے جناب نہیں ملتا، وہ کدھر سے غائب ہو گئے، کروڑوں ڈالر لگا لگا کے بھی ڈھونڈتے ہیں، ان کے ملبے پھٹ جاتی ہیں، آبدوزیں پھٹ جاتی ہیں، سیٹلائٹ تباہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں تو آکسیجن ہی نہیں ہے، وہ کچھ دور جا کے مسافت پہ تو آکسیجن ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم جیسا بشر بغیر آکسیجن کے جا سکتا ہے؟ سالہ سال کا سفر بغیر آکسیجن کے، بغیر کھائے پیے، بھائی اتنے ہمیں تو 2 وقت کی روٹی کا فاقہ ہو جائے تو جناب تارے نظر آنے شروع ہو جاتے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سرکار کا نور ہونا کہ سرکار کو اللہ نے بشر بنایا ہے، لیکن عام بشر نہیں بنایا، بے مثل و بے مثال بشر بنایا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ عام بچے کہتے ہیں جی نبی بھی ہم جیسے ہیں، نبی بھی ہم جیسے ہیں۔ بھائی تم ہم جیسے کہہ کے تو تم نے نبی کا گستاخ بنانے میں کسر نہیں چھوڑی، یا نبی کی تعظیم لوگوں کے دلوں سے نکال رہے ہو۔ بد مذہب لوگ جو ہیں، اس واقعہ معراج سے سرکار کی نورانیت کا ثبوت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائی 4 مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدر مبارک، سینہ مبارک شق کیا گیا، حلقوم سے لے کر ناف تک کاٹا گیا، بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی کٹر کے۔ بائی پاس ہوتا ہے نا تو گرینڈر سے جناب یہ پسلیاں کاٹی جاتی ہیں اور سینہ ایسے کھولا جاتا ہے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بشر ہیں کہ جن کے لیے سرجن بھی جبریل امین نوریوں کا امام آ رہا ہے، سینہ مبارک شک ہو رہا ہے، بچپن میں بھی شک کیا گیا، جب وحی آئی اس سے پہلے بھی شک کیا گیا، اور 10 سال کی عمر میں بھی جو ہے وہ شک کیا گیا، اور شب معراج بھی شک کیا گیا، اور قلب مبارک ہارٹ کو باہر نکالا گیا، کوئی وینٹیلیٹر نہیں، کوئی آکسیجن نہیں، کوئی خون نہیں بہ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی اتنی بڑی نشانیاں دکھانی تھی، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا جمال دکھانا تھا، اپنا دیدار کرانا تھا، اس دیدار کی تجلیات اور انوار کو سہنے اور برداشت کرنے اور ایبزارب کرنے کے کیپیبل بنانا تھا، اللہ نے وہ استعداد پیدا کرنی تھی، تو اللہ رب العالمین نے جنت کے پانیوں کو بھی ساتھ بھیجا، یا جبریل قلب مبارک کو باہر نکالنا، جنت کے نہروں کے پانیوں سے غسل دینا، اور جو شیطان کا حصہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کی پیدائش میں، کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، یا اس کے دل میں کوئی ایسا حصہ ہوتا ہے جہاں سے اس کو وسوسے گناہوں کے خیال آتے ہیں، جبریل امی آئے اور آ کر وہ حصہ نکال دیا، اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایمان و عرفان اور علم و حکمت سے اس کو بھرپور فرما دیا۔ اس کے بعد اسے بند کیا گیا۔ بغیر آکسیجن کے عام جو ہے انسان، عام بشر کا اس طرح سے بائی پاس ہو جائے، کوئی آکسیجن نہیں، خون کی بوتلیں لگی ہوتی ہیں جناب، خون کی روانی نہ رک جائے، دل ہی نے تو پمپ کرنا ہوتا ہے، اور قلب جو ہے یہ روح انسانی کا مستقر ہے، مقام ہے، روح کا یہ مقام ہے۔ جب روح جس سے سارا جسم چلتا ہے وہ مقام ہی آپ نے باہر نکال کے رکھ دیا، بدن پھر بھی زندہ ہے۔ اگر اس طرح شق صدر کے موقعوں پر قلب مبارک باہر نکالا گیا اور حضور کی حیات میں فرق نہیں پڑا، تو جب قلب مبارک سینے کے اندر ہی ہے اور صرف چند من مٹی کے نیچے اگر دفن کیا گیا ہے، تو تب آپ کی حیات میں کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو ہے اللہ کی سنت کے مطابق اگر ان کی تدفین ہوئی ہے سارے انبیاء کی،
اور انہیں وہاں مردہ مان لیا جائے کہ انہیں پتہ نہیں چلا، یا وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ شہید کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، وہ زندہ ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اور وہ ہیں کون شہید؟ حضور کے امتی ہیں۔ حضور کے کون ہیں؟ جب امتی کا یہ مقام ہے کہ وہ زندہ ہے، امتی زندہ ہے، اس کا نبی کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ کیا امتی نبی سے بڑھ گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سرکار کا نور ہونا ثابت، خود سرکار کا قرۂ نار سے گزر جانا ثابت، شک کے صدر میں دل باہر بھی نکل جائے تو آپ کا زندہ رہنا ثابت۔ خلا میں آکسیجن نہیں، آکسیجن کے بغیر، کھانے پینے کے بغیر سرکار کا بے مثل و بے مثال بشر ہونا یہ ثابت۔ حیات انبیاء یہ بھی ثابت کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب جب مسجد اقصیٰ میں گئے تو سارے انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح حدیث ہے، کتب احادیث کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو سوائے 4 انبیاء کے، سارے انبیاء تو وفات پا گئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے علاوہ 4 انبیاء کے سوا سارے انبیاء نے تو موت کا جام پی لیا ہوا تھا۔ تو وہاں کون نمازیں پڑھنے آئے؟ ہے نا سوچنے کی بات کہ وہاں کس نے نماز پڑھی؟ جو کہتے ہیں نبی مردہ ہیں، جو کہتے ہیں نبی مردہ ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہاں پر انبیاء کی تصویریں آئی تھی؟ بولیے، وہاں پر انبیاء آئے، روحوں سمیت آئے، اجسام سمیت آئے۔ تو حیات انبیاء بھی ثابت ہے، اختیارات انبیاء بھی ثابت ہے۔ اگر انبیاء کو اختیار نہ ہوتا تو وہ کیسے نکلتے، کیسے آتے؟ کوئی کہاں دفن، کوئی کہاں دفن، کوئی دنیا کے کسی حصے میں دفن ہے۔ سب کو علم بھی ہو گیا کیا کہ ایک اجتماع منعقد ہو رہا ہے، ایک اجتماع مسجد اقصیٰ میں منعقد ہو رہا ہے۔ جس نبی کے ہم کلمے پڑھواتے رہے، ان کے قصیدے پڑھتے رہے، ان پر ایمان لانے کے وعدے اپنی امتوں سے لیتے رہے، وہ نبی مسجد اقصیٰ میں امامت فرمانے تشریف لا رہے ہیں۔ انبیاء کا علم کہ سب کو علم ہو گیا، جو آسمانوں میں تھے وہ بھی آ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پر، ادریس علیہ السلام جنت کے اندر، اور ادریس علیہ السلام جنت کے اندر، خضر علیہ السلام کبھی کہیں پانیوں پر اللہ نے انہیں مقرر کیا ہے، وہ بھی آ گئے۔ اور جناب جتنے بھی انبیاء اپنی قبروں میں مدفون تھے وہ بھی سارے کے سارے بغیر ٹرین، بغیر جہاز، بغیر گاڑی، بغیر موٹر سائیکل، اپنی اللہ کی دی ہوئی قدرت اور اختیار سے وہ اپنی قبروں سے نکلے اور وہاں پر آ گئے۔ کیسے آ گئے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سارا انتظام فرمانے والا کون ہے؟ رب کائنات ہے۔ پھر اب دیکھیں حدیث بخاری یہ بتا رہی ہے، اس کے علاوہ سرکار علیہ السلام کا سید المرسلین ہونا، سرکار سارے نبیوں رسولوں سے افضل ہیں، یہ بھی اس سے ثابت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے سب کی امامت فرمائی، اور امام اسی کو بنایا جاتا ہے جو علم اور تقوی کے اعتبار سے سب سے زیادہ اعلم ہوتا ہے، اتقا ہوتا ہے۔ پھر نبیوں کی رفتار کیا تھی، نبیوں کو قدرت اور اختیار تھا، یہ بھی معلوم ہو گیا۔ پھر یہ بھی کہ ایک ہی جسم ایک وقت میں 2 جگہوں پر حاضر ہو جائے یا 2 سے بھی زیادہ جگہوں پر حاضر ہو جائے، آنن فانن، سائنس قیامت تک سر مارتی رہے، یہ کرشمہ، یہ ایجاد کر سکتی نہیں۔ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے ہیں تو روٹ جو منتخب ہوا، اس روٹ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی تھی۔ کیا حکمت تھی، اور اس میں خاص قبر کا بھی ذکر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں گزرا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے تو میں نے دیکھا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا جو وعدہ ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ وعدہ پورا ہوا، لیکن اس وعدے کے پورے ہونے کے بعد ان کو مثل دنیا جو ہے، مثل حیات حسی حقیقی دوبارہ عطا کر دی جاتی ہے۔ اس کا ہمیں شعور
اللہ فرماتا ہے ہر مخلوق نماز پڑھتی ہے، تسبیح پڑھتی ہے، لیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا شعور نہیں ہے، تفقہ نہیں ہے، تمہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، وہ کیسے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ لیکن وہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر شے کرتی ہے میری تسبیح، لیکن بندوں کو شعور نہیں ہے۔ تو بندوں کو شعور نہیں ہے تو بندے انکار کر دیں گے کہ ایسا ہوتا نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر کیا کر رہے تھے؟ قائم یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کر، بعضوں نے کہا کہ نماز پڑھ رہے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نماز دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد تو نماز تو فرض نہیں ہوتی، لیکن صلاۃ کے کئی معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی درود و سلام پڑھنا بھی تو ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام سرکار کے استقبال کے لیے اپنی قبر مبارک میں، قبر زمین سے اوپر تھی، بولیے قبر زمین سے اوپر تھی؟ ہرگز نہیں، منو مٹی ہوگی اس کے اوپر، لیکن سرکار علیہ السلام کے لیے یہ مٹی کا جو پردہ ہے یہ حائل نہیں بنتا۔ ہم اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں کہ کپڑا لگایا تو کچھ نظر نہ آیا، ٹشو رکھ دیا تو سب کچھ غائب۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ وہ نگاہ نہیں ہے، وہ جب نگاہ اٹھاتے ہیں تو عرش اولا کو دیکھ لیتے ہیں، وہ نگاہ جھکاتے ہیں تو تحت الثری، ساتویں زمین کے نیچے تک دیکھ لیتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام تو ہم جیسے نہیں ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام کے امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام اب نماز پڑھ رہے ہیں، اور اچھا سواری بھی ایسی نہیں ہے کہ جس طرح ہم جا رہے ہیں ٹرین پہ جیسے جا رہے ہیں، جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ درخت جو ہے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، لگ یہ ہوتا ہے کہ وہ چل رہے ہیں، وہ نہیں چل رہے، وہ تو وہیں کھڑے ہیں، ہم گزرتے جاتے ہیں۔ تو اور سرکار سواری پر بھی ایسے ہیں جو اللہ نے پروٹوکول کے لیے بھیجی ہے، کہ وہ براق ہے، براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، اور بجلی کی رفتار 1,86,000 پتہ نہیں کتنے کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار ہے۔ اس رفتار سے، اس سے بھی تیز چلنے والا براق، کہ جہاں نگاہ ڈالتا ہے وہیں پہلا قدم رکھتا ہے، وہاں پہلا قدم رکھتا ہے، اور ایسی رفتار سے وہ براق کی سواری جا رہی ہو، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی لیں کہ موسیٰ علیہ السلام درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ تیز رفتاری سے، سبق رفتاری سے وہ براق وہاں پہنچتا ہے تو صفوں میں کیا دیکھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کوشش میں یہی کر رہا ہوں کہ آسان سے لفظ بولوں، کوئی مشکل لفظ تو ہے ہی نہیں، یہی ساری دن تو آپ بولتے رہتے ہیں یہی اردو، کوئی مشکل لفظ تو نہیں میں بول رہا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے، ابھی موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں ہیں، اور پھر جب وہاں پر نماز پڑھا دی گئی، اور جب اوپر آسمانوں پہ جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ نہیں بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ بیان کیا ہو رہا ہے؟ قدرت الہی، ہمارے رب کی قدرت، وہ رب جس نے اتنے بڑے آسمان بغیر پلر کے بنائے ہیں، بغیر کسی دراڑ کے بنائے ہیں۔ وہ فرماتا ہے دیکھ، بار بار دیکھ، ہے تجھے کوئی دراڑ نظر آتی وہاں پر؟ دیکھ تیرے رب نے سب کچھ بنایا ہے، یہ زمین بھی تیرے رب نے بنائی ہے، زمینیں، آسمان بھی، سورج، چاند، تارے، وہ سالہ سال سے بنائے ہیں، نہ تھکتے ہیں نہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں، جو انہیں حکم ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں اپنے اپنے آربٹ میں۔ چاند بھی چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے، سارے سیارے صدیوں سے، لاکھوں سالوں سے، جب سے اللہ نے انہیں تخلیق فرمایا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے۔ کبھی سنا ہے کہ ٹکرا گئے آپس میں؟ اور جن کا قرآن و سنت پر ایمان نہیں ہے وہ بڑی افواہیں پھیلاتے ہیں، وہ زمین سے ٹکرانے والا ہے، اور سارا جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک رب نہ چاہے ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، موسیٰ علیہ السلام کا کمال دیکھیے کہ اسی وقت اپنی قبر میں، اسی وقت جو ہے اگلے لمحے وہاں پر مسجد اقصیٰ میں، اور پھر اگلے لمحے جب اوپر جاتے ہیں تو آسمانوں پر بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے نبی کی قدرت جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، یہ ہے نبی کی رفتار جو اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ اس کے بعد علم غیب بھی اس سے ثابت، انبیاء کا علم غیب کہ سارے نبی جو ہیں ان کو علم ہوا، قدرت بھی، اختیار بھی ثابت۔ پھر واقعہ معراج سے اللہ کی قدرت کے کرشموں کا اظہار ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو نمازیں معاف کرائیں،
نمازیں کس کی عبادت ہے؟ نماز سب بولیں، بچے بھی بولیں، نماز کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو اختیار ہے کہ بھئی وہ کم کرا دے زیادہ کرا دے؟ ہم ساری مخلوقات مل کر، سارے انسان مل کر اگر چاہیں کہ ہم نماز کا ایک سجدہ بھی کم کرا لیں تو کیا کرا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرا سکتے۔ لیکن کوئی اللہ کی پلاننگ کے مطابق جو 50 نمازیں ہیں تو ان 50 کو کوئی 5 کرا دے، کوئی اللہ سے بڑا تو نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ یہ جو ہم اکبر بولتے ہیں نا، اس کے آگے کچھ عبارتیں چھپی ہوتی ہے پوشیدہ، وہ کیا ہے؟ من کل شیء، اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر شے سے بڑا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کا اپنا پلان ہے کہ میں نے اتنی عبادت فرض کرنی ہے، اللہ نے 50 نمازیں فرض کر دی۔ اب جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کوئی نبی ولی پیر پیغمبر بھوت پری، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بات دیکھیں کہ عام ہلکی مخلوق کا بھی ذکر کرنے کے ساتھ نبیوں کا بھی اندر ذکر کر رہے ہیں، اور یہ توہین کی علامت ہے، تحقیر کی علامت ہے۔ کوئی اپنے باپ کا ذکر کرنے کے لیے کہے گا کہ جناب کتا، گدھا، گھوڑا، بیل، ریچھ، بھالو، بندر اور میرا باپ، ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ایسا ہے تو ایسا نہیں، کوئی کہے گا اس طرح سے اس مخلوق کا ذکر کر کے؟ بنگی، چرسید اور جناب گھٹیا، چور، ڈاکو اور میرا باپ، ایسے کوئی جملہ بنا کر گفتگو کرے گا؟ اور اگر کوئی کرے تو وہ کتنا بڑا بدبخت اور بے ادب اور گستاخ ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ کوئی ولی پیر پیغمبر بھوت پری نبی، اس کی حیثیت اللہ کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، معاذ اللہ۔ چمار کہتے ہیں نا ہم، ذلیل، حقیر، چوڑا، اس طرح لفظ بولتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو کتاب میں لکھے تو جناب کسی کی حیثیت نہیں ہے، اور ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کو اللہ نے ایسی حیثیت دی ہے کہ اے محبوب اگر میں 50 نمازیں فرض کروں اور تو چاہے کہ میری امت نہیں پڑھ سکتی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، تو میں تیرے کہنے پر یہ 50 کی 5 کر دوں گا، لیکن ثواب میں 50 کا عطا فرماؤں گا۔ یہ مقام میں نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ ہم تو ایسے نبی کے امتی ہیں جو اتنی شانوں کا مالک ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی جو قبروں میں چلے گئے ہیں وہ کسی کی مدد کر سکتے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور نہیں وہ مدد نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں گئے 2500-3 ہزار سال گزر گئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کو مشورہ دیا کہ حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، کیا انعام ملا؟ کہا اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائی ہیں۔ تو کہا آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جائیے اور کم کرائیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ آنا جانا، بعض روایتوں میں ہے کہ 10 کم ہوئی، پھر تھوڑے چکر بنتے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے کہ 5 کم ہوئی، تو 9 دفعہ جانے پر 45 کم ہو گئی۔ تو یہ کس نے مدد کی؟ بولیے کس نے مدد کی؟ کس نے مدد کروائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 5 بھی نہیں پڑے گی آپ کی امت۔ فرمایا اب مجھے جاتے حیا آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا جو قانون ہے وہ نہیں بدلتا، ثواب میں نے 50 کا ہی دینا ہے۔ ہوں گی 5، ثواب کتنی کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی وجاہت دی ہے، کتنی جو ہے عظمت دی ہے، کتنا اختیار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیسے محبوب ہیں کہ اللہ کی فرض کردہ عبادت حضور کم کرا لیتے ہیں۔ قبلہ، اللہ کی عبادت کا قبلہ ہے کعبہ، یا بیت المقدس ہو یا کعبہ ہو، کس کی عبادت کا قبلہ ہے؟ اللہ کا۔ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ یہ عبادت کا قبلہ ہے۔ کسی مخلوق کی کیا مجال کہ اللہ کو کہے کہ یہ اپنی عبادت کا قبلہ بدل دے؟ لیکن کوئی نہ کوئی ایسا تو ہوتا ہے جو بہت پیارا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت پر انہیں اختیار دیا۔ حضور چاہتے تھے کہ ہمارا قبلہ وہی ہو جائے جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنا رخ تم مسجد الحرام کی طرف پھیر لو جس قبلے پہ میرے محبوب تم راضی ہو۔ یہ اختیار ہے۔ اب بتائیے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے
کہ ان لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے قبلے تبدیل فرما رہا ہے، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش پر اور شفاعت پر جن کے بارے میں جہنم کے فیصلے کر دیے، اللہ ان کے کہنے پر جہنم میں بھیج کر اپنے نبی کو کہتا ہے جس جس کا دل کرتا ہے جا کے نکال لا۔ یہ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ اختیارات دیے، تو یہ عقیدے بھی اسی معراج سے ثابت ہوتے ہیں۔ مشکل کشائی بھی ثابت ہو گئی کہ ہماری جو مشکل تھی کہ ہمیں 50 پڑھنی پڑتی تو کیسے پڑھتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا سے جانے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد جو ہے ہماری حاجت روائی فرمائی کہ 50 کی 5 کروا دی۔ حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ ابھی قبر میں حاضر، ابھی مسجد اقصیٰ میں حاضر ہو گئے، پھر آسمانوں پر بھی حاضر ہو گئے، اور ناظر کے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور ناظر اور حاضر و ناظر کا عقیدہ بھی کن کا ہے؟ کہیں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کی بارگاہ میں وجاہت سب کچھ جو ہے وہ اسی سے ثابت ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے یہ کمالات اور کرشمے دکھانے کا خود ارادہ فرمایا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بارگاہ میں بلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے 3 حصے ہیں، 3 حصے، ایک مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کا اس آیہ کریمہ میں واضح ذکر ہے، اور من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اس حصے کا، اس سیر کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس چیز کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے۔ پھر جو اللہ رب العالمین نے مسجد اقصیٰ سے، اور اس حصے کو اسراء کہا جاتا ہے، اسراء، اس سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے پھر 7 آسمان پار کر کے سدرہ تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ معراج کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا سے ثابت ہے کہ تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائیں۔ اس حصے کو معراج کہتے ہیں۔ یہ اس آیہ کریمہ سے جو ہے ثابت ہے، علماء فرماتے ہیں۔ اور جو تیسرا حصہ کہ سدرۃ المنتہا، جہاں پر نوریوں کے امام نے بھی جواب دے دیا، کیا کہ یا رسول اللہ ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھا تو انوار الہیہ سے جل کر خاکستر ہو جاؤں گا، میں آگے نہیں جا سکتا۔ وہیں جناب وہ سواری بھی رک گئی پیچھے ہی، براق بھی، اور نوریوں کا امام بھی وہیں رک گیا، اور وہاں پر جو جبریل امی کے بھی امام ہیں اور سارے بشروں کے بھی امام ہیں، ان کی منزل کی ابتدا سدرۃ المنتہا سے ہو رہی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو وہ جو اگلا سفر ہے جس کے لیے اللہ نے اسپیشل سواری، پھر رف، اس کا نام کیا؟ رف۔ پہلی سواری کا نام براق اور اس کا نام رف، وہ اللہ نے بھیجا، اور اس پر پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو لا مکان تک لے جایا گیا، جہاں پر مکان کا تو تصور بھی نہیں، مکان کا تصور ہی نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو سفر ہے وہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کا اشارہ بھی انہو هو السمیع البصیر سے ملتا ہے، کہ اس کا معنی کیا ہے؟ کہ بے شک وہی سمیع ہے، وہی سننے والا ہے، اور وہی دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیہ کریمہ علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ اس سے مراد اللہ بھی ہے اور اس سے مراد رسول اللہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عبد خاص جس کا ذکر ہے پیچھے۔ وہ کس طرح کہ سرکار وہاں چلے گئے جنہیں دیکھنے والا اور سننے والا صرف اور صرف کون تھا؟ اللہ تھا۔ سرکار وہاں چلے گئے جہاں اللہ کو سننے والا اور دیکھنے والا کون تھا؟ اللہ کا حبیب تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے شان عطا فرمائی۔ اس کا بھی انکار کرنے والا جو ہے، یعنی پہلے حصے کا انکار کرنے والا کافر، دوسرا حصہ جو 7ویں آسمان تک کی سیر ہے مسجد اقصیٰ سے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ، اور جو تیسرا حصہ ہے آپ کے سفر معراج کا، اس کا انکار کرنے والا بھی بدبخت ہے اور بڑا ہی بے مروتہ اور بے دین قسم کا انسان ہے۔ یہ جو سرکار کی جو آگے دوسری جو سیر کے حصے ہیں، جو پارٹس ہیں، یہ احادیث سے ثابت ہیں۔
احادیث طیبہ، اور کچھ صحابہ نے کئی کا سفر بیان کیا، کچھ صحابہ نے کچھ حصہ بیان کیا، کچھ صحابہ نے کچھ حصہ بیان کیا۔ ٹوٹل جو سفر معراج ہے وہ کسی ایک ہی حدیث کے اندر ذکر نہیں اس کا ملتا، مختلف احادیث ہیں جن کو جمع کر کے جو ہے پھر یہ پورا سفر معراج بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس میں بھی سوال ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہر ایک نے کیوں نہیں بیان کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سفر معراج کو مختلف صلاحیتیں رکھنے والے صحابہ کرام کو، مختلف استعدادیں رکھنے والے صحابہ کرام کو مختلف حالتوں میں مختلف اس کے پارٹس بیان فرمائے۔ جو جتنے علم کا متحمل ہو سکتا تھا سرکار نے اتنا ہی اسے علم عطا فرمایا۔ جو اس کا متحمل تھا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے جو واقعات ہیں وہ اس کو سہ سکے، سرکار نے انہیں ان کی کیپیبلٹی کے مطابق اتنا ہی علم عطا کیا۔ جو اس سے آگے کے سفر کے جو انوار و تجلیات کی باتیں ہیں اور معاملات ہیں جو اس کو سہ سکتا تھا سرکار نے وہ پارٹ ان کو بیان کیا، اور جو اس سے بھی آگے جو معرفت کے اندر معرفت رسول میں اور کمال رکھتے تھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پھر وہاں کے واقعات کا علم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین زمانے کا بھی خالق، اللہ رب العالمین مکان کا بھی خالق، اللہ رب العالمین تمام موجودات کا خالق، تمام موجودات جمادات ہوں، نباتات ہوں، عالم شہود ہو، عالم غیب میں جو کچھ بھی ممکنات ہیں، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ بلند آواز سے کہ یہ سب کا خالق کون ہے؟ زمانہ کس نے بنایا ہے؟ مکان کس نے بنایا ہے؟ ٹائم اور سپیس کا خالق کون ہے؟ اللہ خالق و مالک ہے۔ جب چاہے وقت کو تیز کر دے، جب چاہے وقت کو آہستہ کر دے، اور جب چاہے وقت کو روک دے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو یہ سفر معراج ہے، روایات میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے جایا گیا، سرکار کو جب اٹھایا گیا بستر مبارک سے، آج رب کا بلاوا آ رہا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ہی محو استراحت ہو جاتے ہیں۔ نوریوں کا امام آ رہا ہے اور جگا رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر سے اٹھے، تو جب بستر سے انسان اٹھتا ہے تو بستر گرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بستر گرم تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، حضور نے وضو کیا، وضو کے لیے جو پانی جو بہ رہا تھا اس نالی میں، اس حصے میں وہ پانی بہ رہا تھا، جس دروازے سے نکلے اس کی کنڈی ہل رہی تھی کہ بلاوا آ گیا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو جا کے کہو کہ تمہارا رب جو ہے تمہاری زیارت کا مشتاق ہے، تمہاری زیارت کا ارادہ فرما رہا ہے۔ سرکار جب گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کی کیا ہے؟ جان ہے۔ جب تک جان اس جہان میں تھی یہ کائنات کا نظام چل رہا تھا۔ جب وہ جان اس جہان سے نکال لی گئی وقتی طور پر سارے نظام کائنات کا جو سلسلہ تھا اللہ نے وہیں پر روک دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں، معراج سے واپس آتے ہیں، جنتوں کی اور جہنموں کی یعنی کہ سارے مشاہدات کر کے، جب زیارت خدا بندی کر کے بھی جب واپس آتے ہیں تو سرکار کے بستر کی گرمی ویسے کی ویسے موجود تھی۔ کہیے سبحان اللہ۔ سرکار نے جو وضو کا پانی کیا وہ چل رہا تھا، اللہ نے وہی روک دیا تھا۔ جیسے ہی اس جہان کی جان واپس اس جہان میں آئی وہ پانی وہیں سے چلنا شروع ہو گیا۔ جو کنڈی ہل رہی تھی وہی کنڈی وہی رک گئی تھی۔ جب سرکار واپس آئے تو وہ کنڈی وہیں سے ہلنا شروع ہو گئی۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب اس کو ایک شعر کی صورت میں جو ہے پرویا ہے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سوئے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ معنی ہے لیلن کا کہ رات کے کچھ حصے میں اللہ نے یہ مشاہدات کرائے۔ عزیزان محترم، جبریل امی کہتے ہیں کہ فتح الباری شرح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب سینہ مبارک چاک کیا گیا
تو کہتے ہیں کہ قلب سدید فیہ عینانی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک اتنا درست تھا، اتنا کمال والا تھا، جس کے اندر دو آنکھیں تھیں جو دیکھتی تھیں، اور وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، اور دو کان تھے جو سننے والے تھے۔ اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون، اے میرے صحابہ میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور میں وہ کچھ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بلال تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جب میں جنت کے مشاہدات کر رہا تھا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جو ہے وہاں پر سنی۔ ابھی جنت میں حضرت بلال کے جانے کا واقعہ میدان محشر کے میزان عمل پر اعمال تلنے کے بعد پیش آنا ہے، اور مستقبل میں جو پیش آنا ہے واقعہ اور جو رونما ہونا ہے، اس کی آواز وہ جو ہے اللہ نے اپنے محبوب کو پہلے ہی سنوا دی ہے۔ بتائیے اللہ کے لیے یہ مشکل ہے؟ بولیے، ہمارے رب کے لیے یہ مشکل ہے؟ بڑی ٹھنڈی سی آواز سے کہہ رہے ہیں آپ، بول میں رہا ہوں تھک آپ گئے ہیں۔ یہ مشکل ہے رب کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ رب کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کی شان تو یہ ہے جب بھی وہ کسی معاملے کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، جسٹ وہ کیا کہتا ہے؟ کن۔ اس کے علم ازلی کے اندر جو کچھ بنانا چاہتا ہے وہ اس کو ارادہ فرماتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسا قلب عطا فرمایا جو آنکھوں والا تھا، ایسا قلب عطا فرمایا جو کانوں والا تھا۔ اسی لیے تو سرکار جو ہے وہ دنیا پہ کھڑے ہو کر، مدینے کی زمین پہ کھڑے ہو کر جنت کے اندر ہونے والی آوازوں کو سن رہے ہیں۔ اور اللہ تو فرماتا ہے حدیث قدسی جو ہے، یہ لوگ جاہل لوگ ہیں جو ولیوں کی کرامتوں کے منکر ہیں، جو صحیح متقی پرہیزگار ولی ہوتے ہیں، ان کی شعبدے بازوں کی ہم بات نہیں کر رہے، ان کی کرامتوں کے جو منکر ہیں وہ پتہ کیوں منکر ہیں؟ منکر وہی ہوتا ہے جو خود بدبخت ہوتا ہے، ننگا پتنگا یا بے نمازی قسم کا، جاہل قسم کا، جس کو کوئی نالج نہیں ہے، وہ یہود و نصارہ کوئی تحقیق پیش کر دے اس پر آنکھیں بند کر کے ایمان لائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول بیان کریں گے، علماء صوفیاء اولیاء بیان کریں گے، اس پر وہ ایمان لانے والا نہیں، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر مرض ہوتا ہے، ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو سب سے زیادہ مجھے قرب حاصل کرتا ہے نا، وہ فرائض پڑھ کر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فرائض پڑھ کر سب سے زیادہ میرا قرب سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ نوافل کی کثرت جب کرتا ہے نا، نوافل کی کثرت، وہ والا بندہ تو اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا جو کہتا ہے وہ صرف فرض پڑھو اور سنتا ہی کرنی ہے، وہ یہ تو مقدہ نہیں ہے، ایک غیر مقدہ ہے اور نہیں چھوڑو، اور نفل نہیں پڑھو، وہ والا بندہ ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فرائض کی پابندی کے بعد جو نوافل کی کثرت کرتا ہے اور اس کثرت پر پھر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ قریب، اچھا جہاں پر بات آئے گی نا قرب کی کہ اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے محبوب جب یہ میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو انہیں کہہ دینا کہ فَإِنِّي قریب، میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ یہ ہے نا قرآن مجید کی آیت۔ پھر یہ بھی آیت ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں قرآن مجید میں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری قدرت کی نشانیاں وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اندر ہے میری نشانیاں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ قریب، اس سے مراد قرب مکانی نہیں ہوتا، مکان کے اعتبار سے قریب کہ ہم یہاں ہیں تو اللہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے، یہ یہاں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا جو قرب ہے نا ہمارے ساتھ، وہ از روئے علم کے ہے، از روئے اختیار کے ہے۔ اختیار کے اعتبار سے اللہ ہمارے قریب ہے کہ اللہ جب چاہے ہمیں دبوچ لے۔ اللہ رحمت کے اعتبار سے ہمارے قریب ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ہم بول ہی نہیں سکتے، ہم کھا ہی نہیں سکتے، ہم چل ہی نہیں سکتے۔ اللہ علم کے اعتبار سے کہ ہم جہاں مرضی چھپ جائیں،
اللہ سے چھپ سکتے نہیں. یہ قرب کا معنی ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ جس طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ جناب اللہ ہمارے ادھر ہے یا ادھر ہے یا اوپر ہے یا نیچے ہے. اسی لیے تو ہم جو اوپر منہ کرتے ہیں نا، اوپر وہ اللہ کے بلند رتبے کے اعتبار سے منہ کرتے ہیں. اللہ کسی جہت میں مقید نہیں ہے کہ وہ اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے، نیچے ہے تو اوپر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ایسا ہرگز نہیں ہے. تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا؟ حافظہ بھی چیک ہو جائے گا آپ کا جی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ تو میں نے بات کر دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو کہہ دے میں ان کے کیا ہوں؟ قریب ہوں. بات وہ بتائیے جو میں کر رہا تھا. پڑھیے درود شریف پڑھیے بلند آواز سے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام. جی میں حدیث قدسی سنا رہا تھا. دیکھیے میرا ہی سب سے زیادہ اچھا حافظہ نکلا آپ سے. آپ کو نہیں یاد رہا، مجھے یاد آ گیا کہ حدیث قدسی سنا رہا تھا میں آپ کو کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرے قریب آتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر میں اسے انعام دیتا ہوں. کیا انعام دیتا ہے؟ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. کہہ دیجئے بلند آواز سے سبحان اللہ. سائنس نے ایسا کوئی ہاتھ نہیں ایجاد کیا جو کہ یہ 1.5 فٹ سے آگے جا سکے. یہیں بیٹھے بیٹھے اس پلر کی اصلاح کر دے، پنکھا وہاں سے ہلا دے. سائنس نے ایسا ابھی تک کچھ ایجاد نہیں. آپ کہیں گے ریموٹ ایجاد کر لیا ہے. اس کی بھی ایک جو ہے وہ ڈسٹینس ہوتا ہے کہ یہاں تک وہ ریموٹ چلتا ہے. وائی فائی یا یہ چیزیں جو ہے کوشش میں لگی ہوئی ہے سائنس، تو کوئی مسئلہ نہیں. ابھی بہت اس کا سفر باقی ہے. سائنس ہمارے رب کی قدرتوں کا ہی اظہار کرتی ہے. جہاں پر آ کر ہمارے رب کے قرآن سے ٹکرانے کی کوشش کرتی ہے پھر اس کے لیے خاص جگہ ہے کہ اس کو اٹھا کر وہ جو ڈسٹ بن ہوتی ہے اس کے اندر ڈال دیں، اس کے اندر ڈال دیں. جہاں پر وہ قرآن سے ٹکرائے گی یا رسول اللہ کے فرمان سے ٹکرائے گی تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. میں اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے کہ قدم بن جاتا ہوں؟ قدم تو اللہ نے دے دیے ہیں، چل تو وہ خود لیتا ہے. اللہ کا قدم بن جانے کا کیا مطلب کہ اللہ کی خاص قدرت اسے حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن جاتا ہے. وہ کس طرح سے کہ وہ علماء نے جو لکھا شرع عقائد کے اندر، علماء کو جو 7ویں سال میں عقیدے پڑھائے جاتے ہیں نا، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یا عقائد کی کتابوں میں کہ ولی اللہ کے لیے یہ جو زمین ہے یہ جسٹ 1 سٹیپ ہے. کیا ہے؟ 1 سٹیپ، ایک قدم. ولی اللہ کا ولی ایسے پاؤں رکھتا ہے تو اللہ کی یہ زمین ختم ہو جاتی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سارے نبی بھی ولی اللہ ہیں یا نہیں ہے؟ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی یہاں تو ابھی وہاں مسجد اقصیٰ اور ابھی آسمانوں پر. تو اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کے معجزات کے طفیل یہ جھلکیاں ان کے امت کے اولیاء کو بھی عطا فرماتا ہے. کہہ دیجئے نا سبحان اللہ. پریشان نہیں ہونا. پریشان نہیں ہونا. ابھی قرآن سے آپ کو بتاتا ہوں. آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے کتنا بھاری بھرکم تخت حاضر کر دیا. بولیے، سورہ نمل کا واقعہ سنا ہوا ہے آپ نے؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس آنے والی ہے اور آ کر ہماری بارگاہ میں علم غیب بھی بتا رہے ہیں کہ آ کر مسلمان ہونے والی ہے، دامن توحید کا جو ہے وہ اختیار کرنے والی، اس سے وابستہ ہونے والی ہے. کون ہے؟ ان کی بارگاہ میں جنات بھی ہوتے تھے. یہ مسجد اقصیٰ کو ایسا شرف حاصل ہے کہ یہ جنات کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی. تو فرماتے ہیں کہ کون ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کہتا ہے بڑا جناب قوی الجثہ کہ میں حضور آپ کی بارگاہ میں لاتا ہوں. یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، کہانی نہیں. کیا ہے یہ؟ قرآن ہے. وہ کہتا ہے میں لاتا ہوں. کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ آپ کی مجلس برخاست ہو حضور والا، یہاں تخت حاضر ہوگا. فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے.
آپ کے تحت اللہ نے آپ کے لیے ہواؤں کو بھی مسخر کیا تھا، اللہ نے آپ کے لیے جنات کو، چرند پرند کو، وحوش و طیور کو، سب کو مسخر کیا تھا۔ جب آپ چلتے تھے تو آپ کے اوپر پرندے سایہ کر کے چلتے تھے۔ ایسی اللہ نے آپ کو بادشاہی دی تھی۔ آپ نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے ایسی بادشاہی دینا تو کسی اور کو نہ دینا، تو اللہ نے پھر دی، کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ بندہ پوچھے، دیکھیں چلے ایک واقعہ تھا، یہ رونما ہونا تھا، ہو گیا، اللہ نے قرآن کا حصہ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ قیامت تک جو مردود آئیں گے نا، جو مردودہ پن دکھاتے رہیں گے، مسلمان بھولے بالے کہیں ان کی باتیں سن کر گمراہ نہ ہو جائیں، اللہ نے اس لیے ان کرامتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے کہ کرامت برحق ہے۔ کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، زبور کا علم تھا، وہ کیا کہنے لگا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور میں حاضر کیے دیتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دے دے خود ہی اٹھا کے لا دے؟ نہیں، اپنے امتی کا کمال دکھانا ہے کہ نبی کا معجزہ تو اپنی جگہ، اس کی آگے جھلک جو ہے اس کی امت کے اولیاء بھی دکھاتے ہیں۔ کہا اس سے بھی پہلے، کہا حضور میں لاتا ہوں، کتنی دیر میں؟ کہا آپ آنکھ جھپک کر کھولیں گے تخت آپ کے پاس حاضر ہوگا۔ اور ایسے ہی ہوا، سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی تو وہ بھاری بھرکم ہیرے جواہرات اور موتیوں سے لدا ہوا تخت جو تھا ان کے سامنے حاضر تھا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب دیکھیے یہ کہانی ہے، بولیے یہ قرآن ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ تو یہ کرامات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کو جو کہ فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں اور ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنی خاص جو ہے قوتیں ان کا مظہر بنا دیتا ہے، ان کو خاص ملکہ عطا کرتا ہے کہ پھر ہاتھ ان کے ہیں اور جناب مدد کہاں کر رہے ہیں، پاؤں کہاں، خود کہاں ہیں اور مدد کے لیے کہاں پہنچ رہے ہیں۔ یہ جتنی کرامات جو علماء نے بیان کی ہیں، جو کہ مستند کتابوں کے اندر موجود ہیں اولیاء کرام کی، یہ حق ہیں، یہ کیا ہے؟ حق ہیں اور قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا قرآن کا انکار کرنے والا ہے، تو لہذا اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اب جو کچھ جو ہے اتنا غیب تھا کہ آوازیں کیسے سنائی جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں کھڑے ہو کر جو ہے ایران میں اپنی آواز سنا رہے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوڑ لے لے۔ تو حضرت ساریہ کہاں ہیں اور حضرت امیر المومنین کہاں ہیں؟ آپ کی آواز وہاں پہنچ رہی ہے۔ اس حدیث کا مصداق کہ زبان بندے کی ہوتی ہے، دہن بندے کا ہوتا ہے، تاثیر اس میں خدا ڈال دیتا ہے۔ کہ ویسے ابھی میری آواز یہاں سے کہاں تک جائے گی، ایک اس کی رینج ہوگی، اس سے آگے یہ نہیں جائے گی، لیکن اللہ کا ولی ان سپیکروں کا محتاج نہیں ہے، وہ گاڑیوں کا محتاج کہ کیسے جاؤں گا، ٹکٹ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ صوفیاء اہل نظر فرماتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں روزانہ تہجد کے وقت میں اولیاء کی حاضری ہوتی ہے، وہ اسی طرح سرکار کی، کیونکہ سرکار کی بارگاہ سے اللہ کا فیضان پا رہے ہیں وہ، تو وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ جتنے آپ واقعات آپ پڑھتے ہیں نا اولیاء کے تذکروں کے اندر، کہ یہ چیزیں ہیں۔ آج کا جو منکر ہے، جو کرامت کا بھی منکر ہے، معجزے کا بھی منکر ہے، سرکار کی معراج کا بھی منکر بن گیا، وہ کیوں بنا؟ کہ اس نے کافروں کی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اولیاء کو اپنے اوپر قیاس کر لیا کہ میں یہ کر نہیں سکتا تو یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ تو لہذا اگر تو فرائض کا پابند ہو جا، توبہ کر لے اور تقوی اختیار کر لے، پرہیزگاری اختیار کر لے، اللہ رب العالمین یہ چھوٹی چھوٹی یہ تو چیزیں ہیں، یہ اللہ تجھے بھی عطا فرما دے گا، تیرے پردے بھی ہٹا دے گا، تیری آنکھوں کے آگے سے حجابات بھی اللہ دور فرما دے گا۔ تو عزیزان محترم، واقعات اور باتیں اور کمالات تو اتنے ہیں
کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنا جمال دکھایا، اپنا دیدار کرایا۔ غیب الغیب، سب سے بڑا غیب کون ہے؟ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو وہ جلوہ بھی دکھا دیا۔ اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں نہیں حضور نے خواب میں یہ کیا ہے۔ خواب میں تو کئی معراجیں سرکار کو روحانی ہوئی تھی، یہ معراج جس میں اللہ نے فرمایا عبد کا ذکر فرمایا، عبد کا، اپنے بندے کا، تو بندہ خالی روح کو نہیں کہتے اور بندہ خالی جسم کو نہیں کہتے، روح مع الجسد دونوں کا ملاپ ہو تو پھر بندہ بنتا ہے۔ اور اس کے لیے اگر خواب ہوتا اور سرکار خواب سنا دیتے تو اس میں کون سی بات تھی، سارے مان لیتے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی نسبت اپنی طرف کی کہ یہ جسمانی معراج ہے، تو کافر تو مسجد اقصیٰ کو انہوں نے کہا کہ وہ یہ تو کبھی گئے بھی نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے نشانیاں پوچھتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا، اللہ نے مسجد اقصیٰ کو سامنے رکھ دیا، سرکار دیکھتے جاتے اور ان کو نشانیاں بیان کرتے جاتے، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو زندگی عطا کی، جو کمال دیے، وہ تین قسم کے تھے۔ ایک جو تھے ان کا تعلق صرف دنیا کی یعنی بشریت کی معراج تھی ایک، اور وہ بشریت کی معراج اللہ نے حضور کو کیسے عطا کی کہ عالم بشریت کی جو مقدس ہستیاں تھیں، کون؟ انبیاء اور رسل، اللہ نے ان ساری ہستیوں کو اپنے محبوب کی اقتداء میں کھڑا کر دیا اور اپنے محبوب کو ان کا امام بنا کر حضور کی بشریت کو معراج عطا فرما دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو جو ہے وہ ملکیت ہے، نورانیت۔ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نوریوں کا جو امام تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لگا دیا کہ جاؤ لے کر آؤ، اور جاؤ انہیں جو ہے سدرۃ المنتہا تک لے جاؤ۔ 24,000 دفعہ جبریل امی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 24,000 دفعہ نوریوں کا امام میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ مولا، سارے نبیوں کو تو نے یہ شرف دے دیا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں انہوں نے زیارت بھی کر لی حضور کی لائیو اور پیچھے نماز بھی پڑھ لی، تو اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا سامان کر دے نا کہ ہم بھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج ہم بھی دیکھ لیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے پھر تم سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جانا، میرے محبوب نے یہیں سے گزرنا ہے۔ سارے فرشتے کتنے ہیں وہ؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ ہی جانتا ہے۔ سارے فرشتے وہاں جمع ہوئے، اسی کا ذکر اللہ نے سورہ نجم میں فرمایا ہے، اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، پھر چھا گیا وہ جو چھا گیا، یعنی اتنے فرشتے وہاں جمع ہو گئے کہ وہ بادلوں کا سما بنا دیا انہوں نے، اور انہوں نے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا کیا۔ تو سرکار کی زندگی کا ایک پہلو بشریت کا تھا، بشریت کی معراج اللہ نے مسجد اقصیٰ میں عطا فرما دی۔ اب نورانیت ہے کہ سرکار بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، تو سرکار کی نورانیت کو معراج سدرۃ المنتہا پر پہنچا کر نوریوں کے امام کی وہاں بے بسی ظاہر کر دی کہ اب اس سے آگے، وہ کہتے ہیں سرکار میرا الوداعی سلام لیں، اس سے آگے اب میں نہیں جا سکتا، اب بلانے والا جانے اور ساتھ جانے والا جانے۔ وہاں نورانیت کی معراج عطا ہو گئی۔ اس سے آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک تیسری شخصیت کا جو تیسرا پہلو ہے، ملکیت، حقیقت، وہ اللہ رب العالمین نے جب انہیں قاب قوسین او ادنا کے مقام تک بلا لیا، وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو بھی، ان کے شان ملکیت کو بھی اللہ رب العالمین نے معراج عطا فرما دیا۔ تو یہ ساری معراجیں سرکار کو عطا ہوئیں، اور وہاں نمازوں کا تحفہ عطا ہوا، نمازوں کا تحفہ عطا ہوا۔ 5 وقت کی نماز یہ فرض کی گئی، غسل کے بارے میں احکام دیے گئے، طہارت کے بارے میں احکام دیے گئے، عرش کے خزانوں سے آیات دی گئیں سورہ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں کہ یہ عرش کے خزانوں سے ہیں، اور جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کون سی آیات ہیں، صرف انہی کو پتہ ہوگا جنہوں نے علم حاصل کیا یا جن کے وظیفے میں یا ورد میں ہوں گی، جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ عرش کے خزانوں سے ہیں۔
یہ آیات عطا ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا تھی کہ وہ بارگاہ خداوندی میں پہنچے اور اللہ کا دیدار عطا کر لیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود تو معراج کر لی، تو سرکار اپنی امت کے لیے بھی معراج لے کر آئے۔ وہ کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے، کہ میرے یہ امتی نماز پڑھیں گے تو ان کی معراج ہے میری بارگاہ میں پہنچنا، اور میری معراج ہے خدا کی بارگاہ تک ان کو پہنچانا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے نماز کے اندر صلاۃ و سلام جو پڑھا جاتا ہے وہ اسی کا حصہ ہے، جو اللہ کے درمیان اور نبی پاک کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہاں پر کچھ تو بتا دیا گیا، اور کچھ اوحا ما اوحا، یعنی کہ جو وحی فرمائی وہی فرمائی وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کا محبوب جانتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم معراج سے کوئی فیض پانا چاہتے ہیں تو ہمیں نمازی بننا پڑے گا۔ کیا بننا پڑے گا؟ وہ والا نمازی نہیں کہ مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، کبھی پڑھی تو کبھی نہ پڑھی، کبھی جماعت سے کبھی جماعت کے بغیر، کبھی سنت پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کبھی جناب ٹوپی پہن لی تو کبھی نہ پہنی، کبھی جناب وہ پہلے پہنچ گئے کبھی نہ پہنچے، کبھی آخر وقت میں سورج ڈوب رہا ہے تو نماز ہو رہی ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے تو اینڈ میں جناب نمازیں پڑھ رہے ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے، ٹکرے مار رہے ہیں۔ یہ والی نماز نہیں، مداومت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی یہ عبادت ہے خالصتاً، اور اسی سے ہی جو ہے اللہ اپنے بندوں کو قرب عطا کرتا ہے، بخشش عطا کرے گا، رزق میں برکتیں عطا کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے اور لاکھوں ہزاروں خرچنے کے لیے تیار ہے کہ کوئی گولیاں مل جائیں، نسخے مل جائیں، میری ٹینشن، میری انگزائٹی، میرا سٹریس، میرا یہ جو پریشان پن ہے یہ دور ہو جائے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اتنا پیارا تحفہ سرکار ہمارے لیے لے کر آئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر 50 کی 5 رہ گئی، اور وہ 5 کا بھی جو ہم حشر کر رہے ہیں، عزیزان محترم، یہ بہت حسرت ہوگی، بہت شرمندگی ہوگی، بہت گھاٹے کا سودا ہے کہ جو ہمیں وہاں پر رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنی نمازوں کی جو عادت ہے اس کو بہتر بنا لیں، ان کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہنم کے مناظر دکھائے گئے تو سود والے، غیبتوں والے، چغلیوں والے، بے پردگی والی عورتیں، سب کے عذاب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں اور حدیثوں میں بیان کیے ہیں۔ تو کسی کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، کسی کے سر کچلے جا رہے ہیں، کسی کو جہنم